آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات پر ذرا سنجیدگی سے نظر ڈالیں تو ایک سوال ہمارے دل و دماغ میں بار بار سر اٹھاتا ہے۔ یہ امت جسے کبھی دنیا کے لیے عدل و انصاف کی مثال بنایا گیا تھا، آج خود اتنی پریشان، بکھری ہوئی اور بے سمت کیوں نظر آتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اصل خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ سوال ہمیں ایک بنیادی نقطے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ نقطہ ہے ولایت، یعنی اسلامی معاشرے میں اصل حاکم کون ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ولی کون ہو سکتا ہے تو شاید ہم مختلف جواب دینے لگیں۔ کوئی کہے گا جو طاقتور ہو، کوئی کہے گا جس کے پاس اکثریت ہو، اور کوئی کہے گا جو چالاک ہو وہی حکومت کے قابل ہے۔ لیکن قرآن مجید اس معاملے میں کسی ابہام کو باقی نہیں چھوڑتا۔ قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا حقیقی ولی اللہ ہے۔ امر و نہی کا حق، قانون سازی کا اختیار اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں حاکمیت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ یہی توحید کا تقاضا ہے، یہی نبوت کا پیغام ہے، اور یہی ولایت کی اصل روح ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال لازماً پیدا ہوتا ہے، جب خدا ہی حاکم ہے تو پھر عملی طور پر معاشرے کو کون چلائے گا؟ کیونکہ خدا براہ راست انسانوں کے درمیان آ کر حکومت نہیں کرتا۔ انسانوں کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے آخرکار کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ انسان کون ہوگا؟ تاریخ اس سوال کے مختلف جوابات دیتی ہے۔ کسی نے کہا جو غالب آ جائے وہی حکمران ہے۔ کسی نے کہا جس کے پاس زیادہ تدبیر ہو وہی حکومت کرے۔ کسی نے قبیلے، نسل اور خون کو معیار بنایا۔ لیکن دین ان تمام معیاروں کو مسترد کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور پھر وہ خاص مومن ہیں جو ایک معین معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہاں قرآن محض ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ عملی ایمان کو شرط بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن جو ولی بننے کا حق رکھتا ہے وہ صرف نماز پڑھتا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھنا ایک فرد کا عمل ہے، لیکن نماز کا قیام ایک پورے معاشرے کا رخ متعین کرتا ہے۔ جس معاشرے میں نماز قائم ہو وہاں خدا کی یاد زندہ ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں خدا یاد ہو وہاں ظلم زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی دولت کو چند ہاتھوں میں قید نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے معاشرے کے کمزور طبقے تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر قرآن ایک ایسا منظر دکھاتا ہے جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، یعنی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ انسان انسانی درد کو اپنی عبادت پر بھی ترجیح دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی کا تھا، وہی علی جنہوں نے اقتدار کو عزت نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا تھا، وہی علی جنہوں نے فرمایا کہ اگر بیت المال کا ایک دانہ بھی ناحق لیا گیا ہو تو وہ میرے لیے زہر ہے۔ قرآن اسی کردار کو ولایت کا معیار بناتا ہے۔ اور اب ذرا آج کے حالات پر نظر ڈالیں۔ آج حکمران بننے کے لیے دولت بہائی جاتی ہے لیکن غربت ختم نہیں ہوتی۔ آج محل بنتے ہیں لیکن جھوپڑیاں جلتی ہیں۔ آج دین کے نام پر نعرے لگتے ہیں لیکن عدل کہیں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ولی کا معیار بدل دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ولایت نااہل ہاتھوں میں گئی تو امت آہستہ آہستہ بے حس ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بیت المال لٹ رہا ہے، زمینیں بانٹی جا رہی ہیں، سونے کی ڈبیاں نچھاور ہو رہی ہیں، لیکن ضمیر خاموش رہا۔ یہ خاموشی تلوار سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ یہ شعور کے مرنے کی علامت تھی۔ اسی لیے قرآن دوبارہ یاد دلاتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت اسی کی ہے جو خدا اور رسول کے راستے پر ہو۔ پس ولی وہ نہیں جو طاقتور ہو، نہ وہ جو محض مقبول ہو، بلکہ وہ جو خدا کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتا ہو۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، اور اگر ہم نے اسے سمجھ لیا تو شاید ہمارے حال بدل جائیں، اور اگر نہ سمجھا تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔